براہ راست گجرات لیے چلیں گے جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اس وقت جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے شیروں، الحمدللہ رب العالمین، آپ کو سینٹ کی فتح بہت بہت مبارک ہو، مبارک ہو شیروں، مبارک ہو۔ دیکھو، آپ سے آپ کا وزیر اعظم چھین لیا، آپ سے آپ کی جماعت کا نام چھین لیا، آپ سے آپ کی بلوچستان کی حکومت چھین لی، آپ سے آپ کی جماعت کا صدر نواز شریف چھین لیا، آپ سے آپ کا نشان شیر چھین لیا، لیکن کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ کو فتح ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح یاب کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو فتح یاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو سرخرو کیا، مبارک ہو۔ بھائیوں، کوٹلہ کے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، جتنی تیزی کے ساتھ انصاف کی عدالتوں سے آپ کے لیڈر کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، اس کے کروڑوں ووٹروں کے خلاف جتنی تیزی سے نواز شریف کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، اس سے زیادہ تیزی سے عوام کی عدالت سے نواز شریف کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں۔ اور بہنوں، میں ہر مسلم لیگ نون کے ایم این اے کو، ایم پی اے کو سلام پیش کرتی ہوں، خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں نے نئی تاریخ رقم کی ہے، آپ نے پاکستان کی، آپ ڈٹ کے کھڑے رہے، نہ جھکے، نہ بکے، نہ دھوکہ دیا، نہ پیچھے ہٹے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہر ایم این اے کو، ہر ایم پی اے کو ہم سب مل کر، آپ بھی کوٹلہ کے میرے بھائی بہن، ہم سب مل کر آؤ مسلم لیگ نون کے ہر ممبر کو خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ بدل ڈالی، اور کوئی دباؤ نہیں لیا، کوئی پریشر نہیں لیا، نہ اپنی جماعت کا ساتھ چھوڑا، نہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑا۔ تو میں پوچھتی ہوں اگر مسلم لیگ نون کا ایک ممبر بھی نہیں ٹوٹا، اگر سینٹ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ کی جماعت نام چھن جانے کے باوجود اگر آپ کی جماعت آج سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، تو پھر میری طرف سے ہر ممبر کو، ہر کارکن کو، ہر شیر کو بہت بڑا خراج عقیدت، بہت بڑا خراج تحسین، شاباش، شاباش۔ اور جن لوگوں سے آپ کے جو نمائندے تھے، جو سینیٹر بننے جا رہے تھے، ان سے مسلم لیگ نون کا نام چھین لیا، ان سے ان کی شناخت چھین لی، ان کو آزاد کر دیا، اور جب وہ آزاد ہو گئے، جب وہ جیت گئے، تو جیتنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آزادی نواز شریف کے قدموں پہ نچھاور کر دی۔ تو کیا ملا آپ کو؟ کیا ملا آپ کو؟ مسلم لیگ نون کا نام چھین کر، مسلم لیگ نون کا نشان چھین کر، نواز شریف کو صدارت سے نااہل کر کر کیا ملا آپ کو؟ سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے لیے، ملک کی سب سے بڑی عدالت کے لیے اور قانون کے لیے اور عدل کے لیے جو آپ نے رسوائی سمیٹی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کیا ملا مسلم لیگ نون کا جماعت اور نام اور صدر چھین کر؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں بہنوں،
کیا نواز شریف کو صدارت کی ضرورت ہے؟ اس کا وزیر اعظم ہاؤس عوام کے دل ہے، وہ عوام کے دلوں میں رہتا ہے، وہاں سے کیسے نکالو گے نواز شریف کو؟ میرے بھائیوں، تکبر اچھی چیز نہیں ہوتی، تکبر اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ تو کبھی آپ نے آپ کے نمائندے کو سیسیلین مافیا کہا، کبھی گاڈ فادر کہا، کبھی ڈان کہا، کبھی کسی کو صدیق الفاروق صاحب کو اخباریں اکٹھی کرنے والا کہا، کبھی کہا ادھر آ کے کھڑے ہو، کبھی کہ تم کون ہو، پیچھے جا کے کھڑے ہو۔ تو یاد رکھو بھائیوں، کرسی سدا نہیں رہتی، اقتدار سدا نہیں رہتا، سدا رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس سے ڈرو۔ پہلی مرتبہ دیکھا ہے بھائیوں، پہلی مرتبہ دیکھا میری بہنوں کہ کوئی منصف، سنا تھا کہ جو گواہ ہوتے ہیں وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، کبھی سنا کہ کوئی منصف قسمیں کھاتا ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دل میں کوئی ملال ہے، ضمیر پہ کوئی بوجھ ہے، آپ سے ناانصافی ہوئی ہے، آپ کو اس ناانصافی کا حساب عوام کو بھی دینا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کو بھی دینا پڑے گا۔ تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ خلق خدا کیا کہہ رہی ہے؟ خلق خدا کیا کہہ رہی ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا کہ عوام کے یہ سمندر کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ ظلم کے ان فیصلوں کو مانتے ہو؟ بیٹے سے نہ لی گئی تنخواہ پہ نااہلی کو مانتے ہو؟ مسلم لیگ نون کا نام چھیننے کو مانتے ہو؟ نواز شریف کو صدارت سے ہٹانے کو مانتے ہو؟ ایک تو اتنے بڑے بڑے فیصلے نواز شریف کے خلاف آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو مخالفین ہیں، مسلم لیگ نون کے مخالفین، نواز شریف کے مخالفین، ان کے ماتھوں پہ لکھا ہے کہ 2018 کے انتخابات پہ ان کو شکست۔ آف شور کمپنی رکھنے والا اہل ہو گیا، اور جس کی آف شور کمپنی نہیں نکلی وہ نااہل ہو گیا۔ یہ کیسا انصاف ہے بھائیوں؟ مانتے ہو اس فیصلے کو؟ اور یاد رکھنا، جنہوں نے دھاندلی کر کے، میچ فکسنگ کر کے یہ فیصلے لیے ہیں نواز شریف کے خلاف، آپ کے خلاف، آج ان فیصلوں کے باوجود ان کے ماتھوں پر شکست صاف نظر آ رہی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ کل خود اپنے لوگوں کو ووٹ ڈالنے بھی نہیں آئے، اپنے لوگوں کو ووٹ ڈالنے بھی نہیں آئے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے آپ کے جو جواب آپ کی طرف سے آیا اور آ رہا ہے، انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو بھائیوں۔ دو تین باتیں اور کروں گی، پھر میں میاں صاحب کو یہاں بلاؤں گی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ہاں یا نہ میں جواب دینا، کہ نواز شریف کو آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا، صدارت سے ہٹا دیا، اس کے اوپر 10 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ دنیا میں اصول کیا ہے؟ دنیا میں اصول ہے کہ پہلے الزام لگتا ہے، پھر تحقیقات ہوتی ہے، اور پھر سزا ہوتی ہے۔ نواز شریف دشمنی میں، نواز شریف کے انتقام میں اتنی جلدی تھی کہ سزا پہلے سنا دی،
اس کی جو تحقیقات ہے وہ بعد میں ہو رہی ہیں اور ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ نواز شریف پہ الزام کیا لگانا ہے. ایک کے بعد ایک ریفرنس آ رہا ہے, ایک کے بعد ایک جھوٹا ریفرنس آ رہا ہے. ریفرنس کی جو 6 مہینے کی سپریم کورٹ نے نیب کورٹ کے لیے میعاد مقرر کی تھی, وہ 6 مہینے جو ہیں وہ 7 مارچ کو ختم ہو رہے ہیں. 7 مارچ کب ہے؟ یہ 2 دن بعد 7 مارچ ہے. 7 مارچ کو 6 مہینے ختم ہونے کو آئے, ایک کے بعد ایک گواہ بلایا ہمارے خلاف. ہر گواہ, میں خود عدالت میں تھی, ہر پیشی پہ میں اور میاں صاحب عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہر گواہ نے جو ہمارے خلاف بلایا گیا تھا, اب جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے نا, ہر گواہ ہمارے حق میں گواہی دے کے 6 مہینے میں مقدمہ ختم ہونے کو آ رہا ہے 3 دن کے بعد, اور ابھی تک 1 روپیہ نہ ثابت کر سکے, بلکہ جو جھوٹے الزامات مجھ پہ اور آپ کے لیڈر نواز شریف پہ لگائے تھے, ان جھوٹے الزاموں کا روز کلئی کھل رہی ہے عدالت کے اندر. اور 6 مہینے کے بعد ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ الزام کیا لگانا ہے نواز شریف پر. تو بھائیوں, مجھے ایک بات کا ذرا جواب دیں, مجھے بتائیں کہ صدارت سے تو نکال دیا, وزارت عظمیٰ سے تو نکال دیا, کیا کروڑوں دلوں میں جہاں نواز شریف بستا ہے اس کو دلوں سے نکال سکو گے؟ پاکستان کے ہر بڑے منصوبے پر, چاہے وہ موٹر وے ہو, چاہے وہ سڑکیں ہو, چاہے وہ بجلی گھر ہو, چاہے وہ اورنج لائن ہو, چاہے وہ میٹرو بس ہو, چاہے وہ سی پیک ہو, ہر منصوبے پر نواز شریف اور شہباز شریف کا نام لکھا ہے. کیا پاکستان کی ترقی سے وہ نام مٹا سکتے ہو؟ دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب, دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب, ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف, ہمارے سب کے دلوں. 2013 سے پہلے جب نواز شریف اقتدار میں آیا تھا, کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی؟ کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی؟ اب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندھیرے مٹائے اور وہ روشنیاں لے کے آیا, ان روشنیوں پر سے نواز شریف کا نام کیسے مٹاؤ گے؟ اور صدارت سے تو نکال دیا, وزارت عظمیٰ سے بھی نکال دیا. جو شخص آپ کا لیڈر نواز شریف, جو شخص کبھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکا, اس کو کیسے جھکاؤ گے؟ وہ آج بھی کھڑا ہے, آپ کے ووٹ کی حرمت کے لیے کھڑا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ ووٹ کی بحالی کے لیے, اپنے ووٹ کی عزت کے لیے, اپنے ووٹ کی حرمت کے لیے نواز شریف کا ساتھ دو گے. دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب, دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب, ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف, ہمارے نواز شریف کا ساتھ دو گے نا؟ 2018 میں جس شخص کے کندھے پر نواز شریف کا ہاتھ ہوگا, جو شخص نواز شریف کا انتخاب ہوگا, اس کا ساتھ دو گے نا؟ ترقی کا ساتھ دو گے نا؟ ووٹ کی عزت کراؤ گے نا؟ تو پھر میرے ساتھ مل کر نعرہ لگاؤ, ووٹ کو, ووٹ کو,
वोट को इज्जत दो, अवाम की वोट की पर्ची को इज्जत दो, अवाम को इज्जत दो, अवाम के नुमाइंदों को इज्जत दो। और लोगों, याद रखना 2018 के इलेक्शन में ये हक अपना लेके रहना, ये हक अपना लोगे ना। कोटला जिंदाबाद, कोटला के भाई बहन बुजुर्ग जिंदाबाद, गुजरात जिंदाबाद, चौधरी आबिद मेरा भाई जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।